ناظرین کہتے ہیں کہ کبھی کبھار آپ اپنے پاؤں پہ خود ہی کلاڑی مار دیتے ہیں اور غالباً اس طرح لگ رہا ہے کہ میرے کپتان عمران خان صاحب کی ٹیم کے اندر بھی چند ایسے لوگ ہیں جو عمران خان صاحب کا بیڑا غرق کرنے کے اوپر تلے ہوئے ہیں۔ اب کل ایک واقعہ پیش آیا ہے اور میں اس واقعے کی جڑ تک گیا ہوں، میں نے پوری تفصیلات نکالی ہیں، میں وہ اب آپ کے سامنے شیئر کرنے لگا ہوں جو مجھے پتہ لگا ہے۔ یہاں سے اسلام آباد سے مختلف چینلز کے مختلف رپورٹرز جو ہیں وہ وہاں پر گئے، وہاں پہ ایک رپورٹر کی شہباز گل صاحب کے ساتھ نوک جھونک بھی ہوئی۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان، اپنے یوٹیوب چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا۔ سب سے پہلے آپ سے درخواست کہ چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولے گا اور بیل آئیکن ضرور پریس کیجیے گا۔ ناظرین کہتے ہیں کہ کبھی کبھار آپ اپنے پاؤں پہ خود ہی کلاڑی مار دیتے ہیں اور غالباً اس طرح لگ رہا ہے کہ میرے کپتان عمران خان صاحب کی ٹیم کے اندر بھی چند ایسے لوگ ہیں جو عمران خان صاحب کا بیڑا غرق کرنے کے اوپر تلے ہوئے ہیں۔ اگر آپ پچھلے پورے چند ہفتوں کا ایک سیکوینس اٹھا کے دیکھیں تو عمران خان صاحب کے انٹرویوز کروائے گئے اور ان انٹرویوز کے ذریعے کوشش، تو ظاہری بات ہے میں نے پہلے بھی ایک دفعہ کہا تھا کہ انٹرویوز کے ذریعے کوشش یہ کی جاتی ہے کہ آپ کی پروجیکشن ہو، آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں یہ بات عوام تک پہنچے۔ لیکن اگر وہی چیز الٹی پڑ جائے کہ آپ کے پاس سوالوں کے جواب نہ ہو، یا اگر کسی سوال کا آپ جواب دیں تو وہ بھی غلط ہو، تو آپ کے لیے یہ پوری ایکسرسائز جو ہے یہ فیوٹائل ہو جاتی ہے اور یہ آپ کو لینے کے دینے پڑ جاتے ہیں۔ عمران خان صاحب کے ساتھ بھی یہ سلسلہ جو ہے یہ پچھلے کئی ہفتوں سے جاری ہے اور پتہ نہیں کیوں یہ اس طرح کیوں ہو رہا ہے بار بار کہ ان کی میڈیا ہینڈلنگ کے حوالے سے جو پالیسیز ہیں اور جس طریقے سے اس کو سارا شیپ اپ کیا جا رہا ہے، وہ عمران خان صاحب کا پروجیکشن ہونے کے بجائے، ان کے معاملہ ٹھیک ہونے کے بجائے اس کا اور بیڑا غرق ہوتا جا رہا ہے۔ یہ جو فورن میڈیا کو جتنے انٹرویوز دیے گئے اس کے اندر جو اچھی چیز بیسکلی وہ یہ تھی کہ جناب امریکہ کو ہم بیسز نہیں دیں گے، اور وہ پروجیکشن یہ ہونی تھی کہ جناب عمران خان صاحب جو ہیں وہ ڈٹ کے کھڑے ہوئے ہیں اور انہوں نے امریکہ کو بھی نہ کر دی ہے، اور اس کے اوپر ان کی پوری سوشل میڈیا ٹیمز بھی جو ہیں وہ اس کی ٹرینڈنگ وغیرہ کرتی رہی۔ لیکن ان کی وہ جو بات تھی خواتین کے حوالے سے، اس نے ٹوٹلی اس ایکسرسائز کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیا۔ اس کے علاوہ مطلب جو کچھ جس طریقے سے میڈیا ہینڈلنگ ہوئی ہے ریسنٹلی، اب کل ایک واقعہ پیش آیا ہے اور میں اس واقعے کی جڑ تک گیا ہوں، میں نے پوری تفصیلات نکالی ہیں، میں وہ اب آپ کے سامنے شیئر کرنے لگا ہوں جو مجھے پتہ لگا ہے۔ وزیر اعظم عمران خان صاحب کل ناران کے دورے پر تھے اور ناران میں انہوں نے اس دورے کے دوران سیاحت کے حوالے سے جو ہے وہ مختلف چیزیں انہوں نے انیگوریٹ کرنی تھی، اناؤنس کرنی تھی، جس میں وہاں کی ٹورزم پولیس والوں کو جو ہے وہ انہوں نے موٹر سائیکلز وغیرہ دینی تھیں اور ٹراؤٹ فش جو ہے وہ چھوڑنی تھی ریور کنہار کے اندر۔ تو اس سلسلے میں انہوں نے وہاں پہ میڈیا ٹاک کی۔ اب اسلام آباد سے جو وہ رپورٹرز جو پرائم منسٹر ہاؤس کی بیٹ کو کور کرتے ہیں، جو وزیر اعظم کے ساتھ ساتھ ہوتے ہیں، انہوں نے ان کی اس بیٹ کو جو ہے وہ انہوں نے جا کے وزیر اعظم کو کور کرنا تھا۔ یہاں سے اسلام آباد سے مختلف چینلز کے مختلف رپورٹرز جو ہیں وہ وہاں پر گئے۔ اچھا، اس کے لیے پرائم منسٹر ہاؤس کی جانب سے جو ہے وہ ایک کوسٹر کا، ایک وین کا انتظام کیا گیا تھا کہ جی اس کے اندر جائیں گے، لیکن چند لوگوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم اپنی کنوینس پہ جائیں گے، ہر ایک کی اپنی مرضی ہوتی ہے، وہ جس طرح مرضی جانا چاہے۔ اصل بات یہ ہے کہ آپ نے ایک ایونٹ کو کور کرنے جانا ہے۔ تو 4 رپورٹرز جو ہیں وہ اس وین کے اندر نہیں گئے، وہ اپنی گاڑی کے اندر گئے ناران۔ مختلف چینلز کے یہ رپورٹرز تھے۔ اچھا، یہ جب وہاں پر گئے تو پہلے تو ان کو جو ہے وہ پہنچنے میں بڑی دقت آئی کیونکہ سیکیورٹی کا جو حصار تھا وہ ان کو ہر جگہ روک رہا تھا۔ اینی ویز وہ کرتے کراتے جو ہے وہ پہنچ گئے وہاں پہ۔ اچھا، وہاں پہ جب وہ پہنچے تو اب وہ بیٹھے انتظار کر رہے ہیں کہ جناب وزیر اعظم کے ساتھ انٹریکشن ہوگا تو وزیر اعظم سے بات چیت ہوگی اور وہ اپنا کام کرنے کے لیے ظاہری بات ہے۔ اچھا، یہاں پہ بڑی امپورٹنٹ بات میں آپ کو بتا دوں کہ جب بھی پرائیویٹ ٹیلی ویژن چینلز اکثر اوقات جب جاتے ہیں وزیر اعظم کو کور کرنے کے لیے تو ان کو کیمرہ مین الاؤڈ نہیں ہوتے۔ ان کو یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ جی پی ٹی وی کا کیمرہ مین ہوگا، پی ٹی وی اس کو کور کرے گا، پی ٹی وی ویڈیو بنائے گا اور پی ٹی وی اس کو نشر کرے گا، اور جب پی ٹی وی نشر کرے گا تب آپ وہ ویڈیو جو ہے وہ اپنے اپنے چینلز کے اوپر بھی چلا لیں۔ تو کسی بھی چینل کا جو ہے وہ اپنا کیمرہ مین ساتھ نہیں ہوتا۔ اور جب میں کسی بھی کہتا ہوں تو میں اکثر کی بات کر رہا ہوں، ان میں سے چند کچھ پسندیدہ بھی ہوتے ہیں جن کو اجازت ہو جاتی ہے، مل جاتی ہے۔ وہ کس طرح ملتی ہے چھوڑیں اس بات کو، وہ پھر لمبی بات ہے۔ اینی ویز، تو چند رپورٹرز کو جو ہے وہ اس طرح وہ پہنچے، یہ 4 رپورٹرز جو ہے وہ اپنی گاڑی کے اندر گئے اور وہاں پر جا کے انہوں نے انتظار کیا۔ جب وہ ان کو کسی نے گھاس نہیں ڈالی، کسی کو کچھ پتہ ہی نہیں تھا۔ اینی ویز، تھوڑی دیر کے بعد جو ہے وہ شہباز گل صاحب وہاں پر آئے
اور شہباز گل صاحب نے ان رپورٹرز کو یہ کہا کہ جی میں نے آپ کو جان بوجھ کے ذلیل کیا ہے. اب میں نے ایگزیکٹلی ان رپورٹر سے پوچھا کہ جی یہی لفظ آپ کو کہا گیا؟ انہوں نے کہا جی یہی لفظ ہمیں کہا گیا کہ جی میں نے آپ کو جان بوجھ کے ذلیل کیا ہے, اور ذلیل اس لیے کیا ہے کیونکہ آپ لیٹ آئے ہیں. تو انہوں نے کہا جی ہم لیٹ نہیں آئے, ہم تو بیٹھے انتظار کر رہے تھے یہاں پہ, ہم تو ٹائم کے اوپر پہنچ گئے تھے, لیکن ہمیں جو ہے وہ کسی کے ساتھ بات چیت نہیں ہو رہی تھی. وہاں پہ ایک رپورٹر کی شہباز گل صاحب کے ساتھ نوک جھونک بھی ہوئی میری اطلاع کے مطابق, اور انہوں نے اس بات کے اوپر بڑا احتجاج کیا کہ یہ کیا لفظ آپ نے استعمال کیا ہے, یہ کوئی طریقہ نہیں ہے بات کرنے کا. اچھا, حیران کن طور پر یہ ساری کنورسیشن جب ہو رہی تھی تو وہاں پہ وہ رپورٹرز بھی موجود تھے جو وین کے اندر گئے تھے اس ایونٹ کو, جو آفیشیل وین گئی تھی کور کرنے کے لیے. میری اطلاع کے مطابق اس میں ایک اینکر صاحب بھی وہاں پہ موجود تھے, لیکن اینکر صاحب بھی جو ہے وہ آگے سے کسی قسم کی انہوں نے کوئی بات نہیں کی کہ جناب یہ کیا طریقہ ہے کسی صحافی سے بات کرنے کا, وہ چپ کر کے اپنا کھڑے رہے وہاں پہ. اینی ویز اس کے بعد وہاں پر بہرحال میڈیا ٹاک ہوئی عمران خان صاحب سے. اچھا, میڈیا ٹاک سے پہلے صحافیوں کو یہ کہا گیا کہ جی صرف سیاحت کے اوپر بات کرنی ہے, کسی اور ٹاپک پہ بات مت کرنا, صرف ٹورزم کے اوپر بات ہوگی. تو وہاں پہ صحافیوں نے کہا کہ جی آپ ہمیں یہ مت بتائیں کہ ہم نے کس ٹاپک پہ بات کرنی ہے کس پہ نہیں کرنی, اگر آپ ہمارے پرائم منسٹر کے ساتھ انٹریکشن کروا رہے ہیں تو ہمیں کوشچن کرنے دیں, ہم جو بھی کوشچن کرنا چاہتے ہیں. بہرحال انہوں نے کہا جی آپ صرف ٹورزم کے اوپر بات کیجیے گا. اچھا, بہرحال وہاں پہ سوالات کا سلسلہ شروع ہوا. اب جس جگہ پہ وزیر اعظم وہاں پہ عمران خان صاحب ناران کے اندر موجود تھے, وہیں پہ جو ہے وہ جو بالا کوٹ کے متاثرین ہیں, یہ جو زلزلہ متاثرین تھے جن کے لیے ایڈ اناؤنس ہوئی تھی, جن کے لیے وہ سارے گھر شر وغیرہ بننے تھے, جن کے لیے اربوں روپے کے پیکیجز اناؤنس ہو چکے ہیں, وہ وہاں پہ مظاہرہ کرنے آئے ہوئے تھے. تو ایک صحافی نے تو اس بارے میں پوچھا کہ جی ان کے بارے میں بتائیے کیا بنا ہے, وہ احتجاج کر رہے ہیں. ایک سوال یہ کیا گیا, ایک سوال ان سے یہ کیا گیا کہ جی آپ جو ہے وہ سیاحت کے حوالے سے بڑا کچھ کرتے ہیں, بڑی آپ نے اناؤنسمنٹس کی ہیں, لیکن اب تک سیاحت کے لیے آپ نے کیا کیا ہے؟ یہ جو ناران مانسیرا ناران کی جو سڑک ہے اس کی 3 سال سے اب تک کوئی مرمت نہیں ہوئی ہوئی, اس کا بیڑا غرق ہوا ہوا ہے. ظاہری بات ہے لوگوں کو پہنچنے میں پرابلم ہوتی ہے, یہاں پہ کئی حادثات ہو چکے ہیں. ابھی تک کمراٹ کے بارے میں آپ بات کرتے ہیں, کمراٹ ایک بڑا مشہور, آپ نے اس کی ویڈیو بھی شیئر کی تھی, وزیر اعظم کو کہا گیا, لیکن ابھی تک کمراٹ کے اندر آپ ایک باتھ روم نہیں بنا سکے. اور یہ حقیقت ہے, ظاہری بات ہے میں بہت ٹورزم کرتا ہوں, کمراٹ کی جو مجھے صورتحال پتہ ہے وہاں پہ کسی قسم کی کوئی فیسلٹیز نہیں ہے. آپ بس وہاں پہ جائیں گے تو وہاں پہ آپ کو خود ہی کیمپ کرنا ہے, خود ہی اپنے انتظامات کرنے ہیں, وہاں پہ کسی قسم کی کوئی فیسلٹیز سچ نہیں ہے کہ لوگ وہاں پہ جا کے ٹورزم کو انجوائے کر سکیں. اچھا, ایک سوال یہ ہوا. اب سوال جو ہے نا وہ ہونا شروع ہو چکے تھے سخت, اور ایک سوال یہ بھی, ہاں ایک اور سوال جو کیا گیا وہ یہ بھی تھا کہ جی آپ کو کے پی کے اندر جو ہے وہ اوور ویلمنگ قسم کی آپ کو میجورٹی ملی, لیکن آپ کی ساری کنسنٹریشن جو ہے وہ پنجاب کی طرف ہے. کے پی کے حوالے سے ایز سچ آپ کا کوئی اتنی انٹرسٹ نہیں رہا ہوا وہاں پہ. البتہ سی ایم کے پی بھی وہاں پہ اس وقت محمود خان صاحب جو ہیں وہ بھی وہاں پہ موجود تھے. تو یہ اس طرح کے چند سخت سوالات جو ہے وہ وزیر اعظم سے کیے گئے. بات ختم ہو گئی. اب یہ ساری ریکارڈنگ جو ہے یہ پی ٹی وی کر رہا ہے, یہ ذہن میں رکھیے گا. یہ باقی جتنے رپورٹرز پرائیویٹ ٹیلی ویژن چینلز کے گئے ہوئے ہیں یہ ریکارڈنگ نہیں کر پا رہے کیونکہ کیمرے نہیں ہیں ان کے پاس, اور فونز بھی ان سے لے لیے گئے ہیں. سیکیورٹی ریزنز کی خاطر فون بھی آپ سے لے لیے جاتے ہیں. میں نے بھی جب وزیر اعظم کا انٹرویو کیا تھا جا کے پی ایم ہاؤس کے اندر, تو انٹرنس کے اوپر ہی آپ سے فون شون وغیرہ جو ہے وہ لے لیا جاتا ہے سیکیورٹی ریزنز کی وجہ سے. اچھا, اس کے بعد یہ معاملہ ختم ہو گیا. اب وہاں سے نارملی یہ ہوتا ہے کہ وزیر اعظم جب بھی کہیں پہ جاتے ہیں, کسی بھی ایونٹ پہ کہیں پہ بھی جائیں, تو یہ پروٹوکول ہوتا ہے کہ پی ٹی وی اگر اس کی کوریج کر رہا ہے اور پی ٹی وی اس کی ویڈیو بنا رہا ہے تو اس کے بعد ڈی ایس این جی ہوتی ہے, سیٹلائٹ ہوتی ہے, وہاں سے وہ اس کو بھیجتے ہیں اپنے ہیڈ کوارٹرز جو کہ اسلام آباد کے اندر موجود ہے, اور اگلے گھنٹے سے 2 گھنٹے کے اندر پرائم منسٹر کی جو گفتگو ہوتی ہے میڈیا کے ساتھ وہ نشر کر دی جاتی ہے. یہاں پہ کیا ہوا کہ رات کے 7:30 بجے تک, 1 بجے بات ہوئی ہے میڈیا سے, 1 بجے وزیر اعظم کی بات ہوئی ہے میڈیا سے, 7:30 بجے تک کوئی مطلب میڈیا ٹاک نظر نہیں آ رہی کہ وہ کدھر کی میڈیا ٹاکس آ رہی. میرے اپنے چینل کے جو رپورٹر ہیں رضوان گلزئی, وہ کور کرنے گئے ہوئے تھے, میں نے ان سے میری بات ہوئی. انہوں نے کہا کہ جی ہاں ہماری تو کوریج ہوئی ہے, لیکن کسی قسم کی وہ مجھے پتہ نہیں ہے وہ کدھر ہے. اور میری انہوں نے جو خبر مجھے پتہ لگی اور مختلف رپورٹر سے بھی میری بات ہوئی, انہوں نے کہا کہ جی یہ مختلف جگہوں کے اوپر جو ان سے سورسز سے بات ہوئی ہے کہ یہ فوٹیج پہنچ چکی ہے پی ٹی وی کے اندر موجود ہے, لیکن انتظار کیا جا رہا ہے شہباز گل صاحب کا کہ شہباز گل صاحب جو ہے وہ جب اپروول دیں گے, وہ گو ہیڈ دیں گے, تو تب یہ میڈیا ٹاک جو ہے وہ نشر کی جائے گی.
اب یہ پرائم منسٹر کے ساتھ ہو رہا ہے, ملک کے وزیر اعظم کے ساتھ یہ سب کچھ ہو رہا ہے. 8:30 بجے 8:45 بجے کے دوران میں نے رضوان رضائی کو جو ہے وہ ٹیلی فون کے اوپر اپنے پروگرام کے اندر بھی لیا, تب تک بھی نشر نہیں ہوئی. رات کے پروگرام ختم ہو گیا, 10, 11, 12 بج گئے, وہ میڈیا ٹاک نشر نہیں ہوئی. آج صبح تقریباً غالباً کوئی 11:30 بجے, 11:15, 11:30 بجے جو ہے وہ میڈیا ٹاک نشر کی گئی وزیر اعظم کی, 22 گھنٹے کے بعد. کل دوپہر 1 بجے بات ہوئی تھی, 22 گھنٹے کے بعد یہ میڈیا ٹاک نشر کی گئی. اور جب وہ نشر کی گئی تو اس میں سے 3 سوال سینسر کر دیے گئے, اور وہ 3 سوال جو ہے وہ سخت سوال تھے جس کے وزیر اعظم کے پاس کوئی ٹھیک جواب نہیں تھا. اس میں ایک سوال یہ بھی یہاں پہ کیا گیا تھا کہ جی پی ٹی ڈی سی آپ نے جو ہے وہ زلفی بخاری کے حوالے کر دیا, زلفی بخاری اب سائٹ پہ ہو چکے ہیں, پورے پی ٹی ڈی سی کا آپریشن بند ہوا ہوا ہے اس وقت, اور یہ سیزن ہے پی ٹی ڈی سی کا پیسہ کمانے کا. پی ٹی ڈی سی خاص طور پہ ناران کے اندر گرمیوں کے اندر اپنا سارا پیسہ بناتا ہے, کیونکہ سردیوں میں بند ہو جاتا ہے. سردیوں میں اتنی سنو فال ہوتی ہے یہاں پہ کہ کاغان سے آگے کا جو ایریا ہے وہ بالکل مکمل طور پر بند ہو جاتا ہے. پی ٹی ڈی سی بھی بند ہو جاتا ہے, سارے ہوٹل بند ہو جاتے ہیں. تو انہوں نے اپنے سارے پیسے جو ہوتے ہیں وہ ان گرمیوں میں بنانے ہوتے ہیں. تو پی ٹی ڈی سی بند پڑا ہے, اور یہ اربوں کی زمین ہے, کروڑوں کی نہیں, اربوں کی زمین ہے پی ٹی ڈی سی کی. پی ٹی ڈی سی ناران جو ہے وہ سب سے بہترین سپاٹ کے اوپر بنا ہوا ہے, اور مطلب کئی سال پرانا یہ پروجیکٹ ہے, اور بہت لوگ اس کو یوز کرتے ہیں. میں کئی دفعہ پی ٹی ڈی سی ناران کے اندر ٹھہر چکا ہوں, کسی قسم کا کوئی جواب نہیں تھا. آج جب یہ میڈیا ٹاک جو ہے وہ نشر کی گئی تو اس کے اندر سے 3 سوال سینسر کر لیے گئے. اب یہ 2 چیزیں ہو سکتی ہیں اس ساری بات کے اندر, یا تو ایک سوچے سمجھے پلان کے تحت وزیر اعظم کی میڈیا کوریج کا بیڑا غرق کیا جا رہا ہے ڈیلیبریٹلی. مجھے نہیں پتا کون کر رہا ہے, میں نہیں جانتا اس بات کو, لیکن جس طریقے سے میڈیا ہینڈلنگ کی جا رہی ہے, جو بھی اس کا ذمہ دار ہے, ٹیکنیکلی اسپیکنگ تو فواد چودھری صاحب اس وقت انفارمیشن منسٹر ہیں, فاروق حبیب صاحب جو ہیں وہ اسٹیٹ منسٹر ہیں انفارمیشن کے, لیکن پرائم منسٹر ہاؤس سے جو میڈیا ہینڈلنگ ہوتی ہے وہ شہباز گل صاحب کرتے ہیں. اب شہباز گل صاحب کیوں اس طرح کی میڈیا ہینڈلنگ کر رہے ہیں, یا تو اچھا ایک تو یہ ہے, اور دوسرا یا تو یہ ہے کہ یہ نااہل ہیں, ان کو آتا ہی نہیں ہے کہ میڈیا ہینڈلنگ کرتے کس طرح ہیں. اور حقیقت ہے شہباز گل صاحب کا میڈیا کے ساتھ کوئی ایکسپیرینس نہیں ہے, نہ تو انہوں نے کسی میڈیا چینل میں کبھی کام کیا, نہ وہ کبھی جرنلسٹ رہے ہوئے ہیں, نہ انہوں نے کبھی میڈیا ہینڈلنگ کی ہوئی ہے. ان کو یہ چیزیں نہیں آتی ہیں کس طرح ہینڈل کی جاتی ہیں. صحافیوں کے ساتھ لڑنا, صحافیوں کے ساتھ بدتمیزی کرنا, رپورٹرز جو اسلام آباد سے اٹھ کے ناران گئے ہیں وزیر اعظم کی کوریج کے لیے, ان کے ساتھ بدتمیزی کرنا, اینکرز کے ساتھ بدتمیزی کرنا. اور ویسے تو ان کا ماضی کے اندر جو ہے وہ اینکرز کے حوالے سے جو وہ لینگویجز یوز کرتے رہے ہیں, جب وہ پی ٹی آئی کے اندر کسی ہائی پروفائل اسٹیج کے اوپر نہیں تھے تو اس میں تو مطلب اینکروں کو گالیاں دینا, وہ سارا ریکارڈ موجود ہے. مطلب چاہے وہ حامد میر صاحب کو گالیاں دینا ہو یا کچھ بھی ہو, بڑی گندی قسم کی لینگویج جو ہے وہ ان کے اکاؤنٹ سے استعمال ہوتی رہی ہے. وہ بعد میں البتہ اور بات ہے, وہ یہ کہتے ہیں کہ جی میں نہیں کرتا تھا, میرا ایک فین کرتا تھا, پتہ نہیں کون کرتا تھا. حیرانگی کی بات ہے کہ شہباز گل صاحب جب پی ٹی آئی کے اندر نہیں تھے تب بھی ان کا کوئی فین تھا جو بیٹھ کے ان کا ٹویٹر اکاؤنٹ چلاتا تھا. یہ بات کس حد تک صحیح ہے مجھے نہیں پتا. اینی ویز, تو یہ صورتحال ہے. اب بندہ ان سے پوچھے کہ بھائی آپ کے پاس, میں فواد چودھری صاحب جب انفارمیشن منسٹر بنے تھے میں نے تب بھی کہا تھا ہی از دا بیسٹ مین ان دس ٹیم کہ وہ ان معاملات کو ہینڈل کریں, کیونکہ وہ میڈیا میں کام کر چکے ہیں, ان کو میڈیا ہینڈلنگ آتی ہے اور بڑے اچھے طریقے سے وہ اپنی گورنمنٹ کا پوائنٹ آف ویو دیتے ہیں. لیکن کیا وجہ ہے کہ یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ فواد چودھری یا تو ہینڈل نہیں کر رہے, یا کون کر رہا ہے, کون ڈیلیبریٹلی بیٹھ کے اس سارے معاملے کا بیڑا غرق کر رہا ہے کہ اس طرح ہوا ہی نہیں ہے کبھی کہ ایک ملک کے وزیر اعظم کی میڈیا ٹاک جو ہے وہ 22 گھنٹے لیٹ آئے. 22 گھنٹے. آج اس انفارمیشن کے دور کے اندر جب ہر چیز لائیو نظر آ رہی ہوتی ہے, جب ود ان منٹس جو ہے وہ آپ نے جو بات کی ہوتی ہے وہ ٹھک کر کے آ جاتی ہے. اور ناران بائی دا وے کوئی ایسی جگہ بھی نہیں ہے جہاں پہ 4G کے سگنلز نہ ہوں, وہاں پہ سگنلز موجود ہے, وہاں پہ انٹرنیٹ موجود ہے. انٹرنیٹ کے ذریعے ہارڈلی آئی تھنک جتنی بھی گفتگو ہوئی ہو آدھے گھنٹے کے اندر اندر وہ ٹرانسفر کر دی جاتی ہے. آدھے گھنٹے کے اندر, آدھے گھنٹے سے زیادہ نہیں, میں آپ کو بتا رہا ہوں آدھے گھنٹے سے زیادہ نہیں لگ سکتا. لیکن 22 گھنٹے کے بعد وزیر اعظم کی میڈیا ٹاک آتی ہے اور وہ بھی سینسرڈ آتی ہے. سوچنے کا مقام ہے. اگلے ویلاگ میں دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.